پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی دستاویزات کا تبادلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان تقریب میں شریک۔ ایرانی وزیر تجارت اور پاکستان کے وزیر برائے تحفظ خوراک کے درمیان یادداشت کا تبادلہ۔ ریلوے، آئی ٹی، ثقافتی روابط کے فروغ، موسمیاتی شعبے میں تعاون، بحری شعبے میں تعاون اور فضائی خدمات کے شعبے میں تعاون کی یادداشتوں کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور ایرانی صدر کی ملاقات، سیاسی و اقتصادی تعلقات کے استحکام پر گفتگو۔ اسحاق کے تعلقات کی بنیاد پر مشترکہ تاریخ، ثقافتی ورثے، عقیدے اور باہمی احترام پر ہونے پر زور۔ صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کی حمایت کو سراہا اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پاکستانی قیادت کے ساتھ بامعنی بات چیت کی امید ظاہر کی تاکہ دونوں دوست ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سالانہ تجارت $8 ارب تک پہنچنے کا ہدف مقرر۔ وفاقی وزیر برائے تجارت جام کمال اور ایران کے وزیر صنعت و تجارت محمد عطاوہ کی اسلام آباد میں ملاقات۔ دو طرفہ تجارت کو نئی جہت دینے پر اتفاق۔ جام کمال نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات میں تیزی لانے کا وقت آ گیا ہے۔ جغرافیائی قربت کو تجارتی فائدے میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ دونوں ممالک کے تاجروں کے درمیان اعتماد خوش آئند ہے۔ پاکستان اور ایران کے تاجر ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اہم تجارتی معاہدہ، دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق امریکہ پاکستان کے وسیع تیل کے ذخائر کی تلاش اور ترقی میں تعاون کرے گا۔ پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائننگ کمپنی کا امریکی کمپنی سے معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی منڈیوں میں پاکستانی برآمدات پر عائد محصولات میں کمی آئے گی۔ اس اہم پیش رفت کے باعث توانائی، معدنیات، IT اور کرپٹو کرنسی میں اقتصادی تعاون کی راہیں بھی ہموار ہوں گی۔ ISPR سمر انٹرنشپ 2025 میں شامل۔ خیبر پختونخوا کے مختلف جامعات کے طلباء و طالبات کا قلعہ بالا حصار کا دورہ۔ تاریخی پس منظر اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی امن و ترقی کے لیے کاوشوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کے حکام نے طلباء و طالبات کو امن و امان، سیکیورٹی اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں سوالات کی تفصیلات کے جوابات دیے۔ طلباء و طالبات نے پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کے غازیوں اور شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ طلباء و طالبات نے دورے کو مفید قرار دیا اور پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی حکومت کا غیر رجسٹرڈ عازمین سے بھی حج درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ۔ 4.5 لاکھ رجسٹرڈ عازمین سے 1.25 لاکھ کا حج کوٹہ مکمل نہ ہونے کا خدشہ۔ وزارت مذہبی امور نے کم درخواستوں کے خدشے پر غیر رجسٹرڈ عازمین کو موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ رجسٹرڈ عازمین سے حج درخواستوں کی وصولی کل سے شروع کی جائے گی۔ غیر رجسٹرڈ عازمین سے درخواستوں کی وصولی 11 سے 16 اگست تک جاری رہے گی۔ سندھ حکومت نے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو مفت سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے۔ محکمہ توانائی نے 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے 20 اگست تک درخواستیں طلب کر لیں۔ ذرائع کے مطابق 1,23,000 سے زائد درخواستیں موصول ہونے پر قراردادی کی جائے گی۔ ملک میں شوگر مافیا اب تک بے لگام ہے۔ شوگر مافیا کا تعلق حکمران طبقے سے ہے، اس لیے انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اپنے بیان میں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ حکومت شوگر مافیا پر قابو پانے میں مکمل ناکام ہو چکی۔ عوام کو شوگر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حکمران عوام کو ریلیف دینے کے بجائے اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت بانی PTI کے ویژن کی نمائندہ ہے۔ بانی PTI جب چاہیں گے وزیر اعلیٰ منصب چھوڑ دیں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ KP فراز مغل نے اپنے بیان میں کہا کہ بانی PTI کے پیغام کی کسی مستند ذریعے سے تصدیق نہیں ہوئی۔ علی امین گنڈاپور متعدد بار کہہ چکے کہ KP حکومت بانی PTI کی امانت ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशत गर्दों का हमला, एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशत गर्द भी मारे गए। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। DIG बनू का कहना है कि पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर डट कर खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत, शहीद पुलिस एहलकार। बलूचिस्तान के 7 अजला में एक साल में खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। इंतखाबात में 16 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 106 जनरल कौंसल वोट डालेंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। खवातीन की 6 खाली नशिस्तों पर 15 उम्मीदवार, मजदूर की 2 खाली नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार, किसान की 1 खाली नशिस्त पर 3 उम्मीदवार और गैर मुस्लिम की 7 खाली नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 7 माह में 892 दहशतगर्द हलाक, 24 इंतहाई मतलूब कमांडर्स भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के जनवरी में मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में 142 दहशतगर्द हलाक हुए। फरवरी में 157, मार्च में 14 कमांडरों समेत 133 दहशतगर्द हलाक किए गए। अप्रैल में 12 दहशतगर्दों समेत 163 खवारिज को हलाक किया। मई में भी 88 दहशतगर्द हलाक हुए। जून में मजमूई तौर पर 96, जबकि जुलाई में 113 दहशतगर्द हलाक हुए। दरिया सिंध में तोंसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे की मजीद 2 बस्तियां और फसलें डूब गईं। सैलाब मुतासिरीन की कश्तियों के जरिए नकल मकानी जारी। इलाका मकीन जिले इंतजामिया के रिलीफ कैंप से मुंतकिल न हुए। जिले इंतजामिया का कहना है कि कच्चे के मकीन अपना घर और सामान छोड़ने पर आमादा नहीं हैं। मुख्तलिफ देहातों में पानी की निकासी न होने के वबाई अमराज फैलने लगे। गिलगित बल्तिस्तान में शाराए बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश 13वें रोज भी जारी। निजी TV की खातून एंकर और उनके खानदान का अभी तक पता न चल सका। मुसलधार बारिशों का नया अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से तेज बारिशों का इम्कान। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में शदीद बारिशें बरसेंगी। अवाम को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके, शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। झटके रात 12:10 पर महसूस किए गए। इस्लामाबाद और पिंडी के अलावा अटक, सवाबी और जफरवाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सवात, शांगला, बुनेद और मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मानसहरा, बडगराम, कोहिस्तान, मरी, जहलम, आज़ाद कश्मीर के भी मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला आया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ रवात से जुनूब मशरिक़ में 15 किलोमीटर पर था।